عشر، عشر 10واں حصہ، پھر 20واں حصہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جب یہ حکم آیا، صحابہ کرام کو تو شوق تھا نا کہ حضور پاک حکم فرمائیں، ہم مال کیا جان بھی پیش کریں۔ جب یہ حکم آیا تو حضرت سرمہ بن قیس، ان کے بڑے عجیب عجیب کارنامے ہیں۔ سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 50 کلے کھجوروں کا باغ تھا، لگاؤ کوئی چودھری بھی نہیں جی دیکھو 2 مربع زمین ہو گئے، یہ کچھ دی ہے نا تے مار دراڑ دی ہونی ہے، پٹواریاں نال مل مل کے او دی بھی پالو تے اے دی بھی پالو تے اے دی بھی پالو، ہیں جی کھیوٹا رلا لو کے تے او بس جی اتنے مربع زمین ہے۔ وہ حضرت سرمہ بن قیس مدینے کے چودھری تھے، 50 کلے 2 مربع بنتی ہے زمین، 24 کلیاں دا مربع ہے تو میں 5 اتنے 2 کلے بن دی، 50 کلے زمین، 50 ایکڑ، اب تو سمجھ آ جائے گی نا، 50 ایکڑ زمین باغ کھجوروں کا وہ تیار ہو گیا۔ ادھر یہ ایت آ گئی کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اللہ کا حق ادا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہتے ہیں کہ یہ گئے سارا مزدور لگا کے باغ اتروایا تو اتر گیا، جب اترا تو اعلان کر دیا غریب آ جاؤ، بیوہ آ جاؤ، یتیم آ جاؤ، لے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے شام ابھی نہیں ہوئی تھی تو ان کا سارا باغ ختم ہو گیا، تقسیم کر دیا، بچوں کا خیال ہی نہیں کیا، اپنے اخراجات کا دھیان ہی نہیں کیا۔ آئے سیدھا حضور کے پاس، یا حبیب اللہ میں نے آج اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا ہے، بس آئے تھے جبریل امین اگلا جملہ لے کے آئے، فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کا حق بھی ادا کرو پر اسراف سے بچ جایا کرو۔ فوراً جبریل امین پہلے یہاں تک آیت نازل ہوئی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اللہ کا حق ادا کرو۔ انہوں نے سارا ہی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، واپس پلٹے حضور پاک کی بارگاہ میں، اور مغرب کی نماز کا وقت محسوس ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہ مغرب کے ٹائم آئے ہوں گے کہ نماز حضور پاک کے پیچھے پڑھ کے گھر میں جاتے ہیں، اور جبریل پہلے موجود، حضور آ رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اسراف کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی تشریحات فرمائی، فرماتے ہیں کہ گناہ کے راستے پہ 1 روپیہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، نیکی کے راستے پہ 1 کروڑ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے۔ معصیت برائی کا راستہ 1 روپیہ دے دیا، وہ بات جو میں پہلے کر گیا ہوں، برائی کے راستے پہ 1 روپیہ دیا، منگتے کو، بازاری مانگتے کو، جی ہے تے لولا پر کروڑا ارباں دا مالک ہے، بینک میں اکاؤنٹ بھی رکھے آس تے 10-15 گڈیاں بھی لین آ جانیاں نے، ہر روز نئی کار آتی ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا معصیت کے راستے پہ 1 روپیہ بھی تو دے تو تیرا وہ اسراف ہے، اور اللہ کے راستے میں 1 کروڑ دے سکتا ہے تو وہ بھی تیرا اللہ کی رحمت ہے، وہ اسراف نہیں ہے۔ سفیان ثوری، حسن بصری، حضرت عبداللہ بن عباس اور بے شمار جلیل القدر اصحاب نے فرمایا، اور ایک اسراف یہ ہے کہ جتنا تیرے پاس حلال کا مال اکٹھا ہو وہ اپنے لیے بھی رکھ، اولاد کا بھی خیال کر، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے، اور پھر جو بچ جائے وہ غریبوں میں تقسیم کر، یہ اسراف نہیں ہے۔ اور یہ اسلام نے ہر موقع پر ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، ارشاد ہوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، گزارا 15,000 روپے ہوتا ہے تو یہ 3 خرچ کرتا ہے، جی فضول اڑائی آتا ہے۔ فرمانا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اللہ فرماتا ہے کچھ مویشی ہم نے پیدا کیے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمین پر بچھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اونچے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیچے ہیں۔
اور یہاں اونچے اور نیچے کے اعتبار سے، فصل کے اعتبار سے ان کے اندر سیاق و سباق کیا ہے کہ فرمایا ہم نے تمہارے لیے کھیتی باڑی پیدا کی۔ 15 روابط ہیں، میں ایک ربط بیان کروں گا۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے کچھ ایسے باغات بنائے جو تنا آور ہیں، اور کچھ وہ بنائے جو زمین پہ بچھے ہوئے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ اب یہ فرق ایک صوفی بزرگ نے لکھا، اور دل میں کلیجہ اگر ہے تو ٹھنڈ ضرور محسوس ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں غور کرو، جتنے تنا آور درخت ہیں ان پہ پھل چھوٹے لگتے ہیں۔ غور کرنا، آپ کی عقل کا امتحان بھی میں لوں گا۔ تنا آور جو بلند درخت ہوتے ہیں ان پہ پھل چھوٹا لگتا ہے، اور جو نیچے ہیں بڑے بڑے پھیلے ہوئے ان پہ بڑے بڑے پھل لگتے ہیں۔ اللہ کریم سمجھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ بڑے نہ خواہ مخواہ بنتے پھرنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں پہ چھوٹا پھل لگتا ہے، چھوٹوں پہ بڑا لگ جاتا ہے۔ اور صوفیاء نے کہا اس سے مراد یہ ہے جو معاشرے میں انسان بڑے بنے، وہ چھوٹے پھل کے مقدار ان کی حیثیت اللہ کے یہاں ہوتی ہے۔ تربوز کسی درخت پہ نہیں لگتا، بیل پہ لگتا ہے۔ خربوز وہ بھی کبھی دیکھا ہوگا کسی بل پہ، کسی اونچے درخت پہ۔ جتنے بھی بڑے بڑے کھانے کی یہ چیزیں ہیں یہ بیل پر ہی لگتے ہیں۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے غریبوں کی مقدار بیل کی طرح ہے، اور جو بڑے بڑے امیر ہیں ان کی مثال اس بڑے قد آور درختوں کی طرح ہے۔ ان پہ چھوٹا پھل، ان پہ زیادہ پھل، اور اللہ ان کے صدقے ان پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ یہ 15 روابط محدثین نے بیان کیے، ایک میں نے بیان کر دیا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ مویشی ہم نے بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے، گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو زمین پر رینگ کے چلتے ہیں، جن کو بچھایا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ جن کو بچھایا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں جو حلال جانور ہیں بوقت ذبح، جن کو تو بچھا کے تکبیر پڑھ کے حلال کرتا ہے، کچھ وہ بھی ایسے ہم نے پیدا کیے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، تو کھاؤ ان کو جہاں جہاں سے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، کلو کھاؤ، مما رزقکم اللہ، کہ وہ جانور جن پر تو نے چھرا چلا دیا، جن کو تکبیر پڑھ کے تو نے حلال کر لیا، وہ جانور۔ اب فرمایا وہ سارا نہیں تو کھا سکتا، مما رزقکم اللہ، اس جانور سے وہاں سے کھا جہاں اللہ نے تیرے لیے کھانا حلال کر دیا۔ اب قربانی نیڑے آ رہی ہے، یہ مسئلہ قدرتی آ گیا ہے۔ حلال جانور بکری، گائے، اونٹ ذبح کرنے کے بعد 22 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو رب نے منع کر دیا ہے، نہیں کھا سکتا۔ 22 چیزیں نکالنی پڑیں گی، جن میں اوجری بھی ہے، غدودے بھی ہیں، حرام مغز بھی ہے، اور وہ کچھ کپورے بھی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری 22 چیزیں ہیں، جمع ہوا خون بھی ہے، پتا بھی ہے، پٹھے ہیں، یہ سب 22 چیزیں شریعت نے ان کو منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیدا ہم نے کیے تمہارے لیے، ہم نے کچھ سواری کے لیے، کچھ کھانے کے لیے۔ اب ہر سارے کو نہ کھا جانا، جس کی ہم نے اجازت دی ہے وہ تیرے لیے کھانا جائز ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑوں کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ بھیڑ اور بیڑا، بکری اور بکرا، گائے اور وہ بیڑا، اونٹنی اور اونٹ، یہ 8 قسم کے جانور، یہ 4 جوڑے بنتے ہیں، اور 8 قسم کے نر اور مادہ۔ ان کو تفصیل سے اللہ کریم نے بیان کیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہم نے رکھے ہیں۔
اور کیوں یہ تفصیل بیان کی؟ اور بھی جانور تو ہیں جو حلال ہیں، ان کا نام لیا، بھیڑ کا نام لیا، بکری کا نام لیا، گائے اونٹ کا نام لیا، ان کے نروں کا نام لیا۔ وجہ یہ بن گئی کہ مکے کی سرزمین پہ اہل مکہ ان جانوروں کو اپنی مرضی سے کبھی حلال کر لیتے، کبھی حرام ٹھہرا لیتے، کبھی کسی کے لیے کہتے کہ فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں عورت کے لیے حرام ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا تمہاری مرضی سے کوئی جانور نہ حلال ہو سکتا ہے نہ حرام ہو سکتا ہے، میرے رب نے جو جو حلال کیے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا تو مکے کے کافروں نے مشورہ کر کے اپنا ایک بڑا لیڈر اس کو حضور پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ عوف بن حشمی اس کا نام ہے۔ وہ آیا حضور پاک علیہ السلام سے بحث کرنے لگا کہ آپ نے کیوں وہ جانور حرام کیے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے حرام کیے تھے؟ آپ کا بھی ان سے تعلق ہے، تو لہٰذا اس واسطے اپنے خاندان کے اپنے بزرگوں کی نام کو روشن کرنا چاہیے، ان کی چلائی ہوئی رسومات کو جاری رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کا نام مٹایا جائے، نہ کہ ان کی رسومات کو بند کیا جائے۔ کملی والے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا مزاج ہے، جو مزاج میں لے کے آیا ہوں، اچھی بات کو جاری رکھا جاتا ہے، بری بات کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور کملی والے آقا نے فرمایا تو آیا ہے بات کرنے اور میں تجھ سے کوئی پوچھوں تو جواب دے۔ اس نے کہا جی پوچھئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے بکری کو بھی حرام کر لیا اور بھیڑ کو بھی حرام تم کہتے ہو، گائے اور اونٹ کو بھی حرام کہتے ہو، اور بتاؤ کہ یہ تمہارے طرف سے حرام کرنے کا سبب کیا ہے، کہ یہ مادہ کی وجہ سے حرام ہے یا نر کی وجہ سے حرام ہے؟ کبھی بچے کو حرام کرتے ہو کہ جو پیدا ہونے والا اونٹنی یا گائے بکری بھیڑ کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ وہ حرام ہے، اس کی حرمت کہاں رکی ہوئی ہے؟ اگر بچے پر ہے تو تب بتا، اونٹ پر ہے تو تب بتا، اونٹنی پر ہے تو پھر بتا۔ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ حضور پاک نے فرمایا بولتا نہیں۔ اب مفتی احمد یار خان نے لکھا، وہ کہنے لگا لاجواب بات کا جواب ہی کیا ہوتا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ لاجواب بات کا جواب ہی کیا دوں؟ یا حبیب اللہ یہ ہم نے حرمت اپنی طرف سے رکھی ہے۔ اگر وہ کہتا کہ وہ بچہ حرام ہے تو بچہ پیدا ہوا، جتنے آگے جانور بڑھے وہ سارے حرام ہو گئے۔ اگر اونٹ حرام ہے تو پھر بھی ان کے پاس دلیل نہ تھی۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، جو بندہ کسی حرام چیز کو منع کرنے کی دلیل طلب کرتا ہے وہ اس پر خود لازم ہے کہ وہ دلیل لائے۔ حلال کام کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، جائز کام کرنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کی فلاں آیت میں ہے، حدیث کی فلاں کتاب میں ہے۔ جو جائز کام ہے وہ کرنے چاہیے بغیر دلیل کے، اور جو منع کرنے والے کام ہیں ان کے لیے دلیل کی مجھے ضرورت ہوگی۔ میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ انگوٹھے چومنے جائز نہیں، مثال کے طور پر اذان میں حضور کا نام سن کے صلی اللہ اس طرح انگوٹھے چومنے یہ جائز نہیں، تو میرے ذمے دین نے یہ ذمے لگایا ہے کہ میں اس کے منع ہونے پہ دلیل پیش کروں۔ یا میں کہتا ہوں اذان سے پہلے درود شریف جائز نہیں، تو یہ میرے ذمے ضروری ہے کہ میں دلیل پیش کروں۔ اسی طرح کل ہے، دسواں ہے، میلاد ہے، 11ویں ہے، جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، جو صاحب ان کا منع کرنے پر بات کرتا ہے، منع بعد میں کرے، پہلے دلیل لائے۔ دلیل اس کے ذمے ہے جو حرام ٹھہراتا ہے۔ اللہ کریم نے ان سے دلیل طلب کی، فرمایا حبیب ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس ان جانوروں کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل یہ ہے کہ رب نے ان کو حلال کر دیا۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں، اور فرمایا کہ جو حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اور گمراہوں کو بل ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہ ظالموں کو راہ دیتا ہے نہ گمراہوں کو راہ دیتا ہے۔ جب تک ظالم ظلم پر قائم رہے، گمراہ گمراہی پر قائم رہے،
وہ راستہ نہیں پا سکتا، راستہ تب پا سکتا ہے جب وہ توبہ پہلے کرے پھر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور جب ظالم ظلم سے پیچھے ہٹ جائے، گمراہ اس راستے کو چھوڑ دے، پھر رب فرماتا ہے ہمارا فیصلہ یہ ہے اب وہ ظالم بھی نہیں رہا، اب وہ گمراہ بھی نہیں رہا، وہ نیک ہو گیا ہے، سیدھی راہ والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عید بالکل قریب آ گئی ہے، کوئی 11 دن یا 12 دن رہ گئے۔ اج 28 چاندی ہے تو کل 29 ہے۔ تو جن دوستوں نے وہ قربانی کا شوق کہ حجامت نہیں کروانی 10 دن، وہ کل اپنی حجامت بنوا لیں۔ ہو سکتا ہے ہفتے شام کو چاند طلوع ہو جائے تو پھر 10 دن وہ ایک مستحب عمل ہے، قربانی کرنے والا یا نہ قربانی کرنے والے ہر دو بندہ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے پہ مسائل قربانی اور اس میں مزید جو پیچیدہ مسائل ہیں قربانی کے وہ بیان کیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عید کی جو جمعہ بعد آئے گا اس میں انہی آیات کی بقیہ جو تفسیر ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا۔